بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عزیزان ملت، بزرگان گرامی، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں قدم قدم پر شیطان سے محتاط رہنے کا حکم دیا. ہمارا آج کا موضوع انسانی تاریخ کا سب سے پہلا جرم کون سا تھا اور ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے. اور اگلے کم و بیش کوئی 27 منٹ میں اس حوالے سے نقطوں کی شکل میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. یاد رکھیے، اس کائنات کی تاریخ کا، انسانی تاریخ کا نہیں، کائنات کی تاریخ کا سب سے پہلا جرم تکبر تھا. جو کس نے کیا بھائی؟ شیطان نے. آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 36ویں آیت مبارکہ میں نے پڑھی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اس آدم خاکی کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ما سوائے ابلیس کے. انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. آگے بڑھنے سے قبل میں تکبر کی تعریف کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ سے کروں گا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تکبر کیا ہے، فرمایا تکبر میں 2 چیزیں آتی ہیں، غمط الناس و بطر الحق. انسان دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے اللہ سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے اور حق بات کو جھٹلائے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں آپ سب ذرا اپنے آپ کو ٹٹول لیں. کہیں یہ 2 بیماریاں میرے اندر تو موجود نہیں، کہیں میں دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر تو نہیں سمجھتا، کہیں میں حق بات کو جھٹلاتا تو نہیں ہوں. اگر ایسا ہے تو مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اندر تکبر ہے، اور تکبر کے بارے میں حدیث سن لیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے. جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر پر ہاتھ ڈال دیا.
میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ کیا عوام، کیا خواص، سب کے اندر اس بیماری کے جراثیم موجود ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ایک زہریلا جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، تم مجھے جانتے نہیں۔ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیسے؟ میں جانتا ہوں کہ میرے بھائی جب تم دنیا سے جاؤ گے تو 8 سے 12 گھنٹے کے اندر تمہاری لاش بو مارنا شروع ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں کہ تمہارے 2 دانتوں کے درمیان سوئی کی نوک کے برابر اگر کوئی چھوٹا سا ذرہ پھنس جائے، پہلے زبان مارو گے، پھر ناخن مارو گے، کچھ بھی نہ ہو سکے، انفیکشن کا خطرہ مول لے کر لوہے کی سوئی کے ساتھ اسے نکالو گے، تم اتنے بے بس ہو کہ ایک معمولی سا ٹشو پیپر سے بھی باریک ذرہ تمہارے 2 دانتوں کے درمیان پھنس جائے تو وہ تمہیں بچاتا رہتا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں جانتا ہوں اچھے طریقے سے کہ اگر قدرت کا ایک معمولی سا اشارہ ہو، تمہارا پیشاب بند ہو جائے، جاؤ ملتان کے نشتر ہاسپٹل کے یورولوجی وارڈ کے اندر جن کے پیشاب بند ہو چکے ہیں ان کی چیخ و پکار سنو، اللہ کی قسم کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، انسان وہاں 5 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کس چیز کا تکبر ہے؟ حسن کا؟ کیا آپ نے حسن کو ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جوانی کا؟ کیا جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے؟ دولت کا؟ میں نے بڑے بڑے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس سوائے دولت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ تکبر انسانی زندگی پر اثر انداز کیسے ہوتا ہے؟ آئیے انتہائی اختصار کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ تکبر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نے عرب میں 7 سال گزارے، وہاں پر ایک جملہ عام چلتا ہے، یا اخی اتق اللہ، اے میرے بھائی کس سے ڈر جاؤ؟ اللہ سے۔ یہاں کسی کو کہہ کے دیکھیں آپ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ یہ 206 آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی۔ فرمایا ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ان کو جھوٹی اکڑ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ایسے بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ لہذا آج کے بعد اگر مجھے آپ کو کوئی آدمی یہ بات کہے کہ اللہ سے ڈرو تو آپ کہہ دیں جزاک اللہ خیرا، میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کا بہتر بدلہ دے کہ آپ نے مجھے اللہ سے ڈرنے کی طرف بلایا ہے۔ تکبر اللہ کے ڈر کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر آگے چلیے، رب کائنات تکبر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتے، تو جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس سے پھر اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ یہ سورۃ النحل کی 23ویں آیت مبارکہ ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں اللہ تعالیٰ تمہاری خفیہ اور ظاہری تمام باتوں کو جانتا ہے، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ آگے بڑھیے، یاد رکھیے یہ تکبر اللہ کی بندگی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ہمارے معاشرے میں چلتی نہیں، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی اس مسجد میں نمازیوں کی اچھی خاصی تعداد دیکھ کر، لیکن آپ ایک کام کیجئے، یہ حال چھوٹا پڑ سکتا ہے نماز کے لیے۔ کسی کو نماز کے لیے کہہ کر دیکھیں، 90% سے زیادہ لوگ آپ کو جواب کیا دیں گے؟ بڑے نمازی دیکھے ہوئے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ تم اپنی نمازیں سنبھالو، دیکھیں گے جب نمازی کیسے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَلْيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ سورۃ النساء کی 173ویں آیت مبارکہ ہے کہ وہ بدبخت جو رب کائنات کی بندگی کو عار سمجھتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، فرمایا رب کائنات ان کو دردناک قسم کی سزا دیں گے اور اللہ کے سوا انہیں کوئی حامی اور مددگار نہیں ملے گا۔ یہ تعریف جو میں نے تکبر کی حق بات کو جھٹلانا۔ آپ کسی سے کہیں میرے عزیز نماز کا وقت ہو گیا ہے، آج یہ مسجد میں چلتے ہیں، اگر وہ آگے سے جواب دیں جاؤ بڑے نمازی میں نے دیکھے ہوئے ہیں، تو یہ کس بات کی علامت ہے بھائیو؟ تکبر کی علامت ہے۔ آگے بڑھیے، بالکل اسی طریقے سے جو شخص تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے نا، اس کے لیے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دوسروں کا حق مارنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور ان تمام گناہوں کی سزا کیا ہے؟ جہنم۔ قرآن کہتا ہے الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ سورۃ الاعراف کی 36ویں آیت مبارکہ ہے۔ جن ظالموں نے ہماری آیات مبارکات کو جھٹلایا، ان کے مقابلے میں تکبر کا مظاہرہ کیا، فرمایا ایسے بدبخت جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ سنن ابی داؤد میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے، لمبی حدیث ہے، میں اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کافر اور منافق، اللہ کا نافرمان، متکبر آدمی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی موت سے پہلے آسمان سے خوفناک شکلوں والے فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے پاس گندا، غلیظ، بدبودار کفن ہوتا ہے۔ ابھی بندہ مرا نہیں، فرمایا اس کے ارد گرد جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ یہ اس کے جسم سے روح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو روح نکالتے ہوئے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر پھینک کر کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اس ظالم کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے۔ پھر جب اس کی روح کو نکالتے ہیں، لم یدع فی یدہ طرفۃ عین، ایک لمحے کے برابر، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی فرشتے ملک الموت اس روح کو اپنے پاس نہیں رکھتے، فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے اس گندے بدبودار کفن میں اس روح کو لپیٹتے ہیں، آسمان کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ جب آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی گندی بدبودار روح ہے؟ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ آقا علیہ السلام نے آیت مبارکہ پڑھی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وہ بدبخت لعنتی جنہوں نے ہماری آیات مبارکات کو جھٹلایا، قرآن سنا نہیں مانے، حدیث سنی نہیں مانے، تکبر کا مظاہرہ کیا. جب یہ مرتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، اور جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزرے گا تب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے، بالکل اسی طرح ان ظالم متکبرین کا جنت میں داخل ہونا بھی ممکن نہیں ہے. یہ سورۃ الاعراف کی 48ویں آیت مبارکہ ہے. تکبر کا ایک اور خوفناک نتیجہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، انبیاء سے بڑھ کر انسانیت کا محسن اور کوئی نہیں ہو سکتا. انبیاء دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ تکالیف برداشت کی انبیاء نے، مخالفتیں برداشت کی. کوئی ذاتی مفاد تھا؟ ہرگز نہیں. انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ بگڑی ہوئی انسانیت جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کے راستے کی طرف چل پڑے. اور انبیاء کی دعوت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والے یہ بدبخت متکبرین تھے. سیدنا نوح علیہ السلام کا جو مخالفت کا سلسلہ تھا وہ کسی غریب آدمی سے شروع نہیں ہوا تھا. میں چیلنج کرتا ہوں، کسی بھی نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس کی دعوت کو ٹھکرانے والوں میں سرے فہرست، ٹاپ آف دی لسٹ، پہلی صفوں میں دولت مند متکبر طبقہ آپ کو نظر آئے گا. غریب آدمی ہمیشہ انبیاء کا ساتھ دے. قرآن اللہ کا سورۃ الاعراف 75ویں آیت مبارکہ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. سیدنا صالح علیہ السلام نے خود کر دیا رب کائنات نے. اور میں یہ بتا دوں کہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم تھی کون؟ اتنی طاقتور قوم جو کام آج کے ایٹمی دور میں نہیں ہو سکتا وہ کام اس قوم نے کر لیا. مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں، راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام مدائن صالح ہے. گوگل پر صرف مدائن صالح لکھیے، آپ کے سامنے تصاویر آ جائے گی. اس قدر طاقتور قوم کہ پہاڑوں کو اندر سے تراش کر انہوں نے اپنے محلات بنائے ہوئے تھے. سوچ سکتے ہیں آپ؟ میرا ایک چیلنج ہے، ملتان پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، انجینئر سے کہیے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں کوئی ایسی ترکیب لڑائیں کہ پہاڑ کو اندر سے قرید کر کسی محل یا کسی مکان کی شکل دی جا سکے. یہ ممکن نہیں. ہزاروں سال پہلے اس قوم نے کی. لیکن ہوا کیا؟ سیدنا صالح علیہ السلام پر چند غریب لوگ ایمان لائے. قرآن کہتا ہے کہ وہ جو سردار تھے، تکبر کرنے والے، اپنی قوم میں سے جو غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، سیدنا صالح علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، ان سے کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو کہ صالح علیہ السلام سچے آدمی ہیں؟ آج کا دور ہے نا، ایک بات یاد آ گئی، دردناک بات ہے. گجرانوالہ سے کچھ لوگ مولانا ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ کے پاس گئے، ہمیں کوئی عالم دین دیجیے جو گجرانوالہ میں آ کے دین کا کام کر سکے. ایک شاگرد کی طرف اشارہ کیا، کہا اسے لے جائیں. اب گجرانوالہ کے سیٹھوں کا جواب سنیں. کہا جی ہم ان کا امتحان لیں گے.
ہے نا مولوی صاحب رکھنے ہیں تو پہلے ہم ٹیسٹ لیں گے، اور ٹیسٹ لینے والا کون؟ جو خود قرآن نہیں صحیح پڑھ سکتا۔ میری اس تلخ بات کو ہضم کیجیے گا، لیکن ہے یہ حقیقت۔ وہ انڈیا کا شاعر تھا راحت اندوری، اس نے کہہ دیا کہ عبادتوں کا تحفظ بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہنتے رہتے ہیں۔ یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا۔ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ابو بکر غزنوی کا چہرہ غصے سے سرخ، آنکھوں سے آنسو، جلال میں آئے، کہا دور ہو جاؤ میری نظروں سے، عرش والے تیرا عذاب کیوں نہیں آتا؟ جو حالات اٹھ کر علماء کا امتحان لیں گے۔ اب یہ سلسلہ نیا نہیں، قوم کے سردار، دولت مند، وڈیرے ان کمزوروں سے کیا لے کے آئے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو صالح علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں؟ کہا بالکل سچے ہیں۔ کہا تم نے سچا سمجھنا تو سمجھ لو یہ نبی ہمارے معیار پر نہیں اترتا، ہم انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے تکبر حق کو قبول کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابو طالب کی خدمات تھوڑی تھی؟ یہ بھی تکبر کی قسم ہے، خاندانی وجاہت۔ اٹھائیے صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو طالب کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ وہ بچے گا، عمر کا تقاضا، کچھ صحت کے معاملات، دوسری طرف امت کے دو بڑے فرعون ملعون ابو جہل اور ابن ابی امیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے لب ہلتے ہیں، یا قل لی کلمۃ احاج بہا لک عند اللہ۔ چچا جان 42 سال آپ نے میری سرپرستی فرمائی۔ میرے دادا کی وفات کے بعد میں 8 سال کا تھا جب آپ نے میرے اوپر اپنا دست شفقت رکھا۔ چچا جان آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ توحید کا اقرار کر لیجئے، میں قیامت کے روز عرش والے رب کی بارگاہ میں اس کلمے کو بطور حجت پیش کر کے آپ کو جہنم جانے سے روکوں۔ دوسری طرف وہ بدبخت کیا کہتے ہیں، اراغب انت عن ملت عبد المطلب او اترغب عن ملت عبد المطلب۔ ابو طالب دیکھنا مرتے ہوئے باپ دادا کا دین چھوڑ کے نہ مرنا، ورنہ لوگ تیری قبر پر جوتے ماریں گے۔ میرا ایک سوال ہے، قبر پر جوتے مارو، پھول برساؤ، اس سے قبر والے کو فرق پڑتا ہے؟ اس کا تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی بات دہراتے رہے، نبی علیہ السلام اپنی بات دہراتے رہے، آخر ان ظالم متکبروں کی بات غالب آ گئی۔ ابو طالب کے لب ہلے، کہا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ تب مسافر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے نہریں جاری، اور کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے روز میں اپنے چچا کو بچا نہیں سکتا۔ میری 42 سال خدمت کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ضرور ہوگی، لیکن سب سے ہلکا عذاب اسے ہوگا، آپ کا جوتا پہنایا جائے گا، دماغ کھول رہا ہوگا، جہنم کی طرف جا رہا۔ تکبر حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تکبر یاد رکھیے، رب کائنات نے اس تکبر کو دنیا اور آخرت میں ذلت کا بہت بڑا سبب قرار دیا ہے۔ سورۃ الحج 9ویں آیت مبارکہ، رب کائنات فرماتے ہیں ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ یہ بدبخت تکبر کے ساتھ حق بات سے منہ موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑھتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔
میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے. میں ان کو سیاسی پارٹیاں نہیں کہتا، یہ کیا ہے بھائیو؟ سیاسی پارٹیاں. ان کے کسی ایک لیڈر کو لے لیں، یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں سب کچھ ان کے اوپر مکمل طور پر صادق پائے. تکبر ان کے اندر ہے، حقانات کو جھٹلانا ان کے اندر ہے. یہ جو الیکشن کے دنوں میں آپ کے نعرے لگاتے ہیں، ہمارے دلوں میں عوام کا درد ہے. اپنے ایمانداری سے بتائیے کیا ان کے دلوں میں عوام کا درد ہے؟ اور دنیا میں ان کی ذلت کیا ہے؟ جس طرف بھی چلے جائیں وہاں پر لوگ زبانی کلامی ان کی شان میں قصیدے پڑھتے نظر آتے ہیں. پھر رب کائنات نے ایک اور بات بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. سورہ زمر کی 60ویں آیت مبارکہ ہے. قیامت کا دن ہوگا، ان تکبر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں قرآن نازل کیا، حدیث نازل کی، کس لیے؟ کہ یاد رکھو یہ دنیا عارضی ہے. یہاں کا حسن ہو، جوانی ہو، اولاد ہو، دولت ہو، مال ہو، شہرت ہو، عزت ہو، ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں. میرے پاس نیک عمل کر کے آ جاؤ، میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا جہاں کی نعمتیں ابدی ہیں. ان ظالموں نے ان جنت کی نعمتوں کو ٹھوک کر مار دی، جس کی وجہ سے رب کائنات قیامت والے دن ان کے چہروں کو سیاہ فرما دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ متکبر آدمی کی ایک بہت بڑی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کے مطابق یہ بدبخت کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے سابقہ مفتی اللہ والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے. بعد نے کہا شیخ البانی رحمہ اللہ قرآن کا سبق پڑھا رہے ہیں، آیت مبارکہ پڑھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ترجمہ کیا ہے؟ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کائنات کے سب سے بلکہ زمین کے سب سے پیارے، سب سے پاک ٹکڑے پر اللہ کا سب سے پاکیزہ گھر بیت اللہ بنا رہے تھے. آج ہم مسجد کو 500 روپیہ دے کر لائسنس لے لیتے ہیں، مولوی کی خدمت پر سوال ہوتے ہیں. تصور کیجیے بنا کیا رہے ہیں بیت اللہ، کس کا گھر؟ اللہ کا. دیکھنے کو جی چاہتے ہیں نا، لیکن یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری. دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ یہ جتنا مرضی بڑا عقل ہے، اگر آپ اسے قبول نہ کریں تو یہ بیکار ہے. ہم بیت اللہ کو بناتے ہوئے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نیکی کو قبول فرما. آخری مثال دے کر بات ختم کروں گا، 1.5 منٹ باقی ہے. کیا انسانی تاریخ میں بلکہ کائنات کی تاریخ میں بلکہ ساری مخلوق کی تاریخ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کسی کا مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے؟ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. جاؤ فتح مکہ پڑھ کر دیکھو، کائنات آج حیران ہے. یہ کیسا فاتح ہے جس نے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اعلان کیا جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو میرے سب سے بڑے مخالف ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں آ جائے اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہڈا بچوں کے نعرے نہیں، کوئی مکانوں کو آگ نہیں لگائی، کوئی کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ ہے مثال کائنات کے سب سے بڑے فاتح مکہ کو فتح کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سر کو جگا کے بیت اللہ میں داخل ہو گئے. عزیزوں، بزرگوں، بیٹوں، بھائیوں، اللہ کے لیے آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے بیٹھے ہم سب اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میرے اندر کہیں تکبر کے جراثیم تو نہیں؟
اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات اپنی رضا اور رحمت سے ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔